سیستانی کو خامنائی کو ڈر نہیں لگتا. دیاور سے آواز جانی چاہیے. خامنائی کو ڈر نہیں لگتا. 80 سے زائد کے اس بزرگ نے پوری دنیا کو ہلا رکھا ہے. دشمنوں کو اس کے سر کی تمنا ہے. خامنائی کو ڈر نہیں لگتا. کیوں؟ ارے خامنائی کو ڈر نہیں لگتا. کیوں؟ غیب میں ایک نصیر زندہ ہے. آخر میں مقطع محفل کی شکل میں شاعری کا ایک عہد استاد الشعراء محترم ڈاکٹر نیاب بلیابی صاحب کی خدمت میں میں حرف التماس لے کے پڑھ رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اور محترم ڈاکٹر نیاب بلیابی صاحب کے فوراً بعد دعائیہ کلمات کے لیے میں عالی جناب مولانا قمر عابدی صاحب سے گزارش گزار رہوں گا کہ وہ انشاءاللہ آمادہ رہیں گے. اب حضرات محترم ڈاکٹر نیاب بلیابی صاحب کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ سلامات پڑھیں. اور جو حضرات باہر تشریف لے گئے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد فرش ولا پا جائیں گے. نعرہ حیدری. اس جشن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. حضرات غدیر وہ اہم عید ہے جس کو پوری دنیا ہر اعتبار سے بھلانے میں لگی ہے اور غدیریوں کو مٹانے میں لگی ہے. تو اس لیے میں دہیاور کی سرزمین سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس میں اپنی کوئی دوسری خوشی تھوپنے کی کوشش نہ کیا کیجیے. آپ ذرا اندازہ لگائیے ہمارے دوسرے برادران اپنے کسی بھی تہوار میں کسی بھی خوشی میں کوئی کسی طرح کا پروگرام نہیں رکھتے, چاہے وہ مسیحی سماج ہو چاہے وہ ہندو سماج ہو. اب ضرور ہے کہ ہم لوگ مصروف رہتے ہیں اس لیے ہم 3 شعبان کو بھی رکھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. رجب میں رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مخالفین نے غدیر کو کسی بھی اعتبار سے مٹانے کی کوشش کی. اس لیے ہمیں اس میں کوئی اپنی خوشی تھوپنی نہیں چاہیے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جناب سیدہ نے حسان سے بار بار کہا, مولانا تشریف فرمائیں, اتنی شہزادی کو تڑپ تھی کہ کہلوایا کہ کیا تم نے علی کے ولایت کا قصیدہ نہیں لکھا تھا؟ تو کہنے لگا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے یاد نہیں رہا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بوڑھا نہیں ہو گئے, بک گئے تھے. بوڑھے نہیں ہوئے تھے, بک گئے تھے. یہ بوڑھے نہیں ہوئے تھے, بک گئے. عرب کے لوگ یہاں سے ہماری بات سنیں, کل بھی بکتے تھے اور آج بھی بک رہے ہیں. ورنہ اتنی سٹیک دشمن وار نہیں کرتا. علماء تشریف فرما ہے, اگر غلط کہوں تو اٹھ کر کے یہاں سے ٹوک دیں. امام حسن اسلام کے ایک بھائی تھے, وہ بھی معاویہ نے اسے خرید لیا تھا. امام کی صلح کرنے کی اور بھی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی. تو انتہا ہو گئی, کل بھی بکتے تھے اور آج بھی بک رہے ہیں.
میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب مجھے یاد نہیں ہے. ارے بوڑھے نہیں ہوئے، بک گئے. 8ویں امام نے کہا نایاب بلیاوی کا پیغام سنا جائے. غدیر میں بہت جوش و خروش سے گھر پہ نہیں رہنا چاہیے، بس میں مسرت میں آنا چاہیے. دنیا تو اس کو مٹانے بھلانے پہ لگی ہوئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ کی تساہلی کچھ کام آ جائے شیطان کے لیے. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں. کسی نے کہا کہ مولا جب موقع ملتا ہے آپ فرش ادا بچھا دیتے. 8ویں امام کا درد ملاحظہ فرمائیے. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا کربلا کو بھولنے نہیں دوں گا. یہ امام کا درد تھا. اس لیے دوستوں غدیر ہر اعتبار سے ہمیں اس میں شادی بیاہ اس طرح کے پروگرام نہیں رکھنے چاہیے. ایک درود ارشاد فرما دیجیے. سقی فساس. ابھی بھائی لوگ اسی مصرے پہ شعر پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا میں بھی کچھ پڑھ دوں. سقی فساس تماشا بنا غدیر کے دن. سقی فساس تماشا بنا غدیر کے دن. چراغ صرف علی کا جلا غدیر کے دن. چراغ صرف علی کا جلا غدیر کے دن. سقیفہ غضب کی دھوپ میں چہرہ تھا سرخ بخن کا. غضب کی دھوپ میں چہرہ تھا سرخ بخن کا کہ جیسے منہ پہ تماچا لگا غدیر کے دن. کہ جیسے منہ پہ تماچا. دوستوں جشن ولایت مولائے کائنات ہے. اس میں جوش و ولولے میں ہمیں ہر وقت کیفیت میں رہنا چاہیے. ایک درود ارشاد فرما دیں. قریب آ جاؤ. بزرگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، بزرگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، لیکن نوجوان تو اور قریب آ جائیں. غضب کی دھوپ میں مجھے یہ پڑھنا نہیں تھا لیکن میں نے کہا میں بھی شامل ہو جاؤں. غضب کی دھوپ میں چہرہ تھا سرخ بخن کا. بھائی صاحب کہ جیسے منہ پہ تماچا لگا غدیر کے دن. زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی. نیوٹن کا تیسرا لا خیبر میں فیل ہو گیا. کسی بھی شے کو بغیر ٹیک کے آپ اٹھا نہیں سکتے. لیکن خیبر میں دنیا نے کیا منظر دیکھا. کسی نے رسول سے کہا تو آپ نے کہا کہ یہ نہیں دیکھتا کہ علی کے پاؤں کہاں ہیں. رسول نے اشارہ کیا زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی. ہوا پہ کیوں نہ معلق ہوا غدیر کے دن. مولانا زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی. اس بزرگی میں جشن غدیر ہے. جوان ہو جائیے، حبیب ابن مظاہر کی سیرت کا اوپر عمل کریے. ایک پرزور درود پڑھیے. آپ ایک پرزور درود پڑھیے. زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی. ہوا پہ کیوں نہ معلق ہوا. اب جواب ملا بھائی. نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا ورنہ. نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا ورنہ. علی کا سچ ہے بہت وزن تھا غدیر کے دن. علی کا سچ ہے بہت وزن تھا غدیر کے دن. 11 تاریخ کو کوپا میں ایک مصرع دیا گیا تھا جس پہ
आजम सुल्तान पूरी साहब ने कुछ अशार पढ़े, मैं भी कुछ शेर पढ़ रहा हूँ। उसमें एक साइंटिफिक शेर है दोस्तों, पढ़ना चाहता हूँ। मुला हुमायूं, मोमिनों का ज़मीर जिंदा है। क्यों नौजवानों? मोमिनों का ज़मीर जिंदा, मोमिनों का ज़मीर जिंदा है, क्योंकि अभी गदीर जिंदा है, क्योंकि अभी गदीर जिंदा है। जिंदगी का सबूत है दोस्तों, मोमिनों का ज़मीर जिंदा है, क्योंकि अभी सीसतानी को खामनाई को डर नहीं लगता। दयावर से आवाज जानी चाहिए। खामनाई को डर नहीं लगता। 80 से जायद के उस बुजुर्ग ने पूरी दुनिया को हिला रखा है, दुश्मनों को उसके सर की तमन्ना है। खामनाई को डर नहीं लगता, क्यों? अरे खामनाई को डर नहीं लगता, क्यों? गैब में एक नसीर जिंदा है। साहिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खामनाई को दुश्मनों को उनके सर की तमन्ना है। खामनाई को डर नहीं। आइए भाई पत्रकार साहब, कमाल हो गया। और देखिए एकदम पीछे बैठेंगे, क्यों बैठेंगे पीछे? आगे आइए, आगे आगे आइए, आगे आइए। पत्रकार महोदय, मुलादा हुमायूं, जिंदा होने का सबूत दें। मोमिनों का ज़मीर जिंदा है, मोमिनों का, मोमिनों का भाई, मोमिनों का ज़मीर जिंदा है, क्योंकि अभी गदीर जिंदा है, क्योंकि अभी गदीर जिंदा है। क्यों? खामनाई को डर नहीं लगता, सीसतानी को डर नहीं लगता, सीसतानी को डर नहीं लगता। गैब में एक नसीर जिंदा है। गैब में एक नसीर जिंदा है, कत्ल हो के ना मर कत्ल हो के ना मर सके बच्चे, कत्ल हो के न मर सके बच्चे, क्योंकि उनका सगीर जिंदा है, क्योंकि उनका
صغیر زندہ ہے کیونکہ ان کا ملا فرمائیے صغیر زندہ ہے. اور ایک شعر جس شعر کے لیے میں نے تانا بانا بنا اسی شعر کو جاہد بھائی مومنوں کا ضمیر زندہ ہے. کیوں ضمیر زندہ ہے؟ مولانا صاحب یہ آپ کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں. اگر شاعری ہو گئی ہو تو دعا چاہتا ہوں. آپ کے اندر غدیر کیوں زندہ ہے؟ اپنے ماؤں کو سلام کریے کیونکہ ابھی اسی شعر کے لیے تانا بانا بنا. زمین غدیر زندہ ہے کیونکہ یہ غدیری ہیں اس لیے جن کے یہ غدیری ہے اس لیے جن کے یہ غدیری ہے اس لیے جن کے خون میں ماں کا شیر زندہ. کیا سنا آپ نے؟ یہ غدیری ہے اس لیے جن کے یہ غدیری ہے اس لیے جن کے خون میں ماں کا شیر زندہ ہے. مومنوں کا ضمیر زندہ ہے کیونکہ ابھی غدیر زندہ ہے. آئیے وہ شاعری کیا جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو. پترکار مہودے ملا بھائی کچھ لوگ وہاں ڈرون گرانے میں لگے ہیں. کچھ لوگ بھائی ساتھ دیں اور ان مظلوموں کی آواز سے آواز ملائیں. کچھ لوگ وہاں ڈرون گرانے میں لگے ہیں. کچھ لوگ وہاں ڈرون گرانے میں لگے ہیں. ہم لوگ یہاں جشن منانے میں لگے ہیں. کچھ لوگ وہاں کچھ لوگ وہاں ڈرون گرانے میں لگے ہیں. ہم لوگ یہاں تیار کے لوگوں ہم لوگ یہاں جشن منانے میں لگے ہیں. اچھا آپ نے وہ نظارہ دیکھا ہوگا تو شعر محسوس کیجئے. وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ ڈرون ہے یا چرخ ستمبر پہ ستارے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈرون ہے یا چرخ ستمبر پہ ستارے. وہ ڈرون ہے یا چرخ ستمبر پہ ستارے. وہ ڈرون ہے یا چرخ ستمبر پہ ستارے. مومن کی نگاہوں کو لبھانے میں لگے ہیں. ارے کیا سنا آپ؟ کتنا اچھا لگتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے جائد صاحب کتنا اچھا لگتا ہے. وہ ڈرون ہے یا چرخ ستمبر پہ ستار. کچھ لوگ وہاں ڈرون گرانے میں لگے ہیں. ہم لوگ یہاں جشن منانے میں لگے ہیں. وہ ڈرون ہیں یا چرخ ستمبر پہ ستارے. مومن کی نگاہوں کو لبھانے میں لگے ہیں. آخری شعر مانا کہ ابابیل نہیں سنگ کی صورت. مانا کہ ابابیل نہیں سنگ کی صورت. اس وقت کے حارس کو مٹانے میں لگے. کیا سنا مانا کہ ابابیل نہیں
संग की सूरत माना के अबाबिल नहीं, संग की सूरत इस वक्त के हारिस को मिटाने में लगे हैं। और फिर जोड़ दूं जो आपको सुनाया मैंने, बोला भाई दुनिया में जो खुद आग लगाने में लगे हैं, दुनिया में जो खुद आग लगाने में लगे हैं, वो अपने यहाँ आग बुझाने में। अरे भाई बुला दे एक एक आदमी, एक एक आदमी, एक एक। दुनिया में जो खुद आग लगाने में लगे हैं, दुनिया में जो खुद आग लगाने लगे हैं, वो अपने यहाँ आग बुझाने में लगे हैं। अंगारों को मातम से जो गुलजार बनाए, अंगारों को मातम से जो गुलजार बनाए, उस कौम को शोलों से डराने में लगे। क्या सुना आपने बोला भाई? अंगारों को मातम से जो गुलजार बनाए, उस कौम को शोलों से। एक दूर पढ़ो भाई। उस कौम को शोलों से डराने में लगे हैं। एक ऐसी नमाज जिसको पूरी दुनिया ने देखा, ऐसे लोगों ने भी बहुत चाव से देखा, दिलचस्पी से देखा, जिनको नमाज नहीं पढ़नी। अफवाह से वो जिनको छुपाने में लगे हैं, अफवाह से वो जिनको छुपाने में लगे हैं, बेखौफ वो नमाज पढ़ाने में लगे, बेखौफ वो नमाज पढ़ाने में लगे हैं, बेखौफ वो नमाज। अपने को पूरी दुनिया में हम कैसे अलग है? बोला तो भाई वो हमको क़यामत से डराने में लगे हैं, डराने में लगे हैं, और हम हैं कि मौला को भुलाने में लगे हैं। वो हमको क़यामत से डराने में लगे हैं, और हम हैं कि मौला को भुलाने में लगे हैं, और हम हैं कि मौला को बुलाने में लगे हैं। मौत आए मगर हाथों की जान बाद में निकले, मौत आए मगर क्यों? मौत आए मगर हाथों की जान बाद में निकले। हम परचम अब्बास उठाने में लगे हैं, हम परचम अब्बास उठाने में लगे हैं। दो तीन शेर और पढ़ दूं, बिल्कुल ताज़ा तरीन मौलाना भाई। बिल्कुल इस दौरे तरक्की का अजब हाल हुआ है, इस दौरे तरक्की का अजब हाल हुआ है। जिस शाख पे बैठा है उसे काट रहा है, जिस शाख पे बैठा है उसे काट रहा है। यूनान की सूरत ही पलट दे मेरे मालिक, यूनान की सूरत ही पलट दे मेरे मालिक। बच्चों का जो कातिल है जहाँ पर भी छिपा, यूनान की सूरत ही पलट दे मेरे मालिक। बच्चों का जो कातिल है जहाँ पर भी छुपा है। ईरान के को ड्रोन के तेवर को समझ के,
ایران کے وہ ڈرون کے تیور کو سمجھ کے وہ اپنے بزرگوں کی طرح بھاگ رہا. ایران کے وہ ڈرون کے تیور کو سمجھ کے وہ اپنے بزرگوں کی طرح بھاگ رہا ہے. وہ اپنے بزرگوں کی طرح بھاگ رہا ہے. وہ اپنے بزرگوں کی طرح بھاگ رہا ہے. ایران ایک درود ارشاد فرما دیں تو کچھ اور اشعار. دوستو ایک ایسی نظم جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ بے ثباتی دنیا پر اس کا انحصار ہے اس نظم کا. اور یہ مطلب اگر آپ تک پہنچ جائے تو زاہد بھائی کوئی شکوہ نہیں رہے گا کسی سے ایک دوسرے کو شکوہ رہے گا ہی نہیں. ملا بھائی کیوں سوچئے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا. ایسا تو نہیں یہ نظم آپ تک پہنچی ہے بھائی؟ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو بالکل تازہ ترین سنا رہا ہوں. کیوں بچوں بتاؤ ورنہ ہم دوسری نظم پڑھیں. کوئی کمی ومی نہیں ہے. میں بغیر اس کے بھی پڑھ سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایسا تو نہیں کہ یہ آپ تک نظم پہنچی کیونکہ ہم لوگ تو پڑھ دیتے ہیں کہیں وہ آ جاتی ہے کہیں نہیں پہنچی. کیوں سوچئے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا. کیوں سوچئے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا. مسئلہ ہو جائے دعا چاہتا ہوں. یہ جسم بھی تو آپ کا اپنا. اگر شعر پہنچا دعا چاہتا ہوں. دہیاور جیسے سنتا ہے وہ سنیں. کیوں سوچئے کہ کوئی بھائی 40 سال کے بعد مولانا صاحب چشمہ لگ گیا. 40 سال کے بعد چشمہ لگ گیا پھر ہاتھ پیر کمزور ہو گئے. کیوں سوچئے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا. یہ جسم بھی تو آپ کا اپنا نہیں ہوا. دل ہو دماغ یا کہ سماعت کے ہاتھ پاؤں. دل ہو دماغ یا کہ سماعت کے ہاتھ پاؤں. ان میں سے ہائے کوئی سہارا نہیں ہوا. اکڑ کے چلنے والوں سنو. دل ہو دماغ کم سننے بھی لگے. دل ہو دماغ یا کہ سماعت کے ہاتھ پاؤں. ان میں سے ہائے کوئی سہارا نہیں ہوا. ایک ایک کر کے ساتھ میرا چھوڑتے گئے. ایک ایک کر کے ساتھ میرا چھوڑتے گئے. مجھ سے کسی بھی طور سے شکوہ نہیں ہوا. بھائی ملا دو بھائی سلسلے سے بڑھاؤ بھائی. ایک ایک کر کے ساتھ میرا چھوڑتے. بڑے اعتماد سے دہیاور کی سماعت کی نظر یہ کر رہا ہوں. ایک ایک کر کے ساتھ میرا چھوڑتے گئے. مجھ سے کسی بھی طور سے شکوہ نہیں ہوا. بھائی دولت ہو یا کہ شہرت ہو ثروت ہو یا کہ فن. 8 دولت ہو یا کہ شہرت ہو ثروت ہو یا کہ فن. ان میں سے کوئی قبر کا تحفہ نہیں ہوا. پوری دنیا اسی کے لیے بھاگ رہی ہے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ طرح نہ پائیے. دولت ہو یا کہ شہرت ہو ثروت ہو یا کہ فن. اسی کے لیے سب پریشان ہیں بھائی.
دولت ہو یا کہ شہرت ہو، ثروت ہو یا کہ فن، ان میں سے کوئی قبر کا تحفہ نہیں ہوا۔ ایک مشت خاک میری محبت کا تھا صلہ، مصرع لگ جائے دعا چاہتا ہوں بھائی۔ ایک مشت خاک میری محبت کا تھا صلہ، اہل جہاں سے اس سے زیادہ نہیں ہوا۔ دولت ہو یا کہ شہرت ہو، ثروت ہو یا کہ فن، ان میں سے کوئی قبر کا، جس کے لیے دن رات پریشان، جھوٹ سچ بےایمانی شیطانی سب، دولت ہو یا کہ شہرت ہو، ثروت ہو یا کہ فن، ان میں سے کوئی قبر کا تحفہ نہیں ہوا۔ ایک مشت خاک زندگی بھر بٹورتے رہے، ایک مشت خاک میری محبت کا تھا صلہ، اہل جہاں سے اس سے زیادہ نہیں ہوا۔ اب اپنی تقدیر پہ ناز کرو دوستو، دفنا کے مومنین کو سب آ گئے یہاں، دفنا کے مومنین کو سب آ گئے یہاں، تنہا رہے وہ قبر میں ایسا نہیں ہوا، تنہا رہے وہ قبر میں ایسا نہیں ہوا۔ اپنے وجود پہ ناز کریے، خاک شفا پہ سجدے سے پرنور تھی جبیں، خاک شفا پہ سجدے سے پرنور تھی جبیں، اس وجہ سے لحد میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خاک شفا پہ سجدے سے پرنور تھی جبیں، اس وجہ سے لحد میں اندھیرا نے۔ اب سلام کے دو شعر ملاحظہ فرما لیجئے۔ نبیوں سے لے کے 11 اماموں نے یہ کہا، نبیوں سے لے کے 11 اماموں نے یہ، حسینی اور شعر سنیے، نبیوں سے لے 1,24,000 پیغمبر، نبیوں سے لے کے 11 اماموں نے یہ کہا، صابر کوئی حسین کے جیسا نہیں ہوا۔ نبیوں سے آخری شعر و ضمت تمام، نیزہ یہ بولا ایسی تلاوت نہیں سنی، نیزہ حسینیوں، نیزہ یہ بولا ایسی چچا تلاوت نہیں سنی، خنجر یہ بولا ایسا تو سجدہ نہیں ہوا۔ نیزہ یہ بولا ایسی تلاوت نہیں سنی۔ بہت بہت شکریہ آپ کی مدد میں۔ یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا، کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا، نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا، یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا، یزیدیوں کا طرفدار ہو نہیں سکتا، یزیدیوں کا طرفدار ہو نہیں
نہیں سکتا، جو فتنور ہے عزادار ہو نہیں سکتا۔ حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا۔ دہیاور کو اتنی یہ نظم پسند ہے کہ جب بھی آتا ہوں تو یہ نظم ضرور سنی جاتی ہے۔ حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں۔ جو اپنے تاج ضلالت پہ تھا بہت مغرور، جو اپنے ظلم، ایک صاحب اس کی جگہ پیدا ہو چکے ہیں، جو اپنے ظلم و تشدد سے، اسی کی طرح اس کا بھی حشر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ، جو اپنے تاج ضلالت پہ تھا بہت مغرور، جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور، حسینیوں کو رلا کر تھا جو بہت مسرور، جو تاحیات سمجھتا رہا مجھے مجبور، میں اس کے ظلم کی دھاجی اڑا کے آیا ہوں، ارے میں اس کے ظلم کی دھاجی اڑا کے آیا ہوں، میں اس یزید کو پھانسی چڑھا کے آیا ہوں۔ حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں۔ یہ بات سچ ہے، مخالف میرا زمانہ ہے، یہ بات سچ ہے، مخالف میرا زمانہ ہے، علی کے لال کا پرچم مجھے اٹھانا ہے، جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے، ہر ایک حال میں فرش عزا بچھانا ہے، وجود سچ ہے کہ اپنا مٹا دیا میں نے، عزا کے واسطے سب کچھ لٹا دیا میں نے، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جناب باقر زیدی صاحب، مسلسل مجھ سے ان سے بات ہوتی رہتی ہے، وہ یہاں پیدا نہیں ہوئے ہیں تو، لیکن یہاں پیدا تھوڑی ہوئے، لیکن اتنی تڑپ ہے ان کو کہ کیسے دہیاور کا محرم مل جائے، دہیاور کی اماری مل جائے، مسلسل مجھ سے ذکر کرتے رہتے ہیں، مسلسل اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں۔ وہ آدمی جو کبھی ہندوستان میں جو پیدا ہی نہیں ہوئے، لیکن اسلاف سے شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری ہے۔ وجود سچ ہے کہ اپنا مٹا دیا میں نے، یہ بات میں نے کراچی میں مولانا صاحب کہی کہ آپ لوگ تو چھوڑ کے چلے آئے، ان لوگوں کے سامنے کہاں میں ہمارا، اور زمینداری ٹوٹ گئی، ہمارے بزرگوں نے اپنے دروازے پہ ٹاٹ کے پردے تو لگ گئے، لیکن فرش عزا کی چمک کو زائل نہیں ہونے دیا، کنہیں بھی حالات۔ وجود سچ ہے کہ اپنا مٹا دیا میں نے عزا کے فرش، وجود سچ ہے کہ اپنا مٹا دیا میں نے عزا کے واسطے سب کچھ لٹا دیا میں۔ اب یہ قیمتی بند بین الحرمین مولا کے گنبد کی طرف اشارہ کر کے زاہد بھائی پڑھا میں نے۔ کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، وطن میں اپنے
غم بے وطن مناتا ہوں. محرم میں دبئی بمبئی دلی اچھا نہیں لگتا، اپنا گاؤں اچھا لگتا. کہیں رہوں میں وطن میں اپنے، ایک قیمتی مصرع پڑھا میں نے، وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں. میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے، وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے. عزا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہے. حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں. غم آخری بند میں تمام غم حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں. میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں. جو پاس ہے وہ غم شاہ میں لٹاتا ہوں. غریب ہو کے بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. جہان چھین لی وہ دولت و زمینداری، جہان چھین لی وہ دولت و زمینداری. نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عزاداری. حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں. شکریہ.